بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہوا ہے کہ اس سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہماری قسمت میں کیا اور ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں وہی رمضان کے روزے رکھتا ہے، جسے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی وہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے، جبکہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والے لوگوں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے جس طرح تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جس اللہ کے کہنے پر آپ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، باقی 11 مہینے اسی اللہ کا کہنا مان کر آپ حرام کام بھی چھوڑ دیں۔ تو خیر، جو روزہ ہے یہ انسان کو ضبط نفس، انسان اپنے نفس کے اوپر ضبط کرتا ہے اور انسان کو روزہ تقوی کا درس دیتا ہے۔ اور جو مسلمان بھائی بھوکے پیاسے بیچارے سارا سال اس طرح گزارتے ہیں تو اس طرح انسان کو دوسرے لوگوں کے بارے میں ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے اور اسلام کا چوتھا رکن رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کو قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ جو بندہ ثواب کی امید کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے، اسی طرح رات کے قیام کے بارے میں بھی الفاظ ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے قیام کرنے کی برکت سے اور دن کو روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رات کو قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دن کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں قیام تو مسنون جو ہے وہ 8 رکعت راوی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان غیر رمضان میں عبادت کیسے ہوتی تھی؟ تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، ما کان یزید فی رمضان او غیری علی 11 رکعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں 11 رکعات سے زیادہ قیام نہیں کیا کرتے تھے۔ 8 ان میں سے وہ تراویح کی نماز ہوتی اور 3 اس میں وتر ہوتے۔ تو مسنون قیام کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعات کے ساتھ قیام کروائیں۔ تو خیر، میں بتا رہا تھا کہ روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، فرضی روزہ نہیں، اس کا تو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا۔ آدم کا بیٹا جو بھی نیک اعمال کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بھی، روزہ میرے لیے خاص ہے اور اس کی جزا میں اللہ ہی عطا کروں گا، اس کا اجر ہی نہیں بیان ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسروں کے حق میں دعا کریں، اپنے حق میں دعا کریں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں وہ ایک دعا پڑھے ہوتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جبکہ جو نیت ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں الفاظ موجود نہیں ہیں۔
بلکہ یہ علماء بریلی کو اور علماء دیوبند کو چاہیے کہ اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ کسی بھی حدیث کے اندر الفاظ نہیں آئے، اور ہمارے جو اہل الحدیث ہے وہ تو الحمدللہ بتاتے ہیں کہ یہ من گھڑت روایت ہے، بلکہ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس آدمی کا روزہ نہیں ہے جو رات کے وقت ہی یعنی طلوع فجر سے پہلے جو روزے کی نیت نہیں کرتا۔ نہیں، فرضی روزے کی نیت رات کو کرنا ضروری ہے، آپ کو نیت کا بھی اجر ملے گا، پھر روزہ رکھنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کا کوئی تعلق